بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد شعیب حسن. راولپنڈی اسلام آباد میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپرٹس لوگ ہیں ہم ان سے کچھ سوال کریں, کچھ انٹرویوز لیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ناظرین کو دماغوں میں جو سوال ہوتے ہیں وہ ہم ایکسپرٹ کی زبانی جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین تک وہ سارے سوالوں کا جواب پہنچایا جائے. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر عباس صاحب, سی ای او ایگل گروپ آف مارکیٹنگ. ان سے کچھ سوال کریں گے تاکہ جو لوگوں کے دماغ میں سوال ہمیں ان کے جواب مل سکیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کچھ سوال تھے, ہمارا سوشل میڈیا سے تعلق ہے, یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ لوگوں کے کویشچنز آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی ان کو جواب دیں لیکن کچھ ایکسپرٹس جو ہیں ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں. تو راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سی سوسائٹیز ہیں. سوسائٹی میں جو سب سے پہلے پروسیس ہوتا ہے وہ فائل کے ذریعے ہوتا ہے. جی, فائل سے آپ کی بکنگ ہو جائے گی. تو اس کا ذرا مجھے بتائیں گے کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایسے ہے کہ یہ فائل سسٹم بیریا ٹاؤن سے چلا تھا. ملک ریاض صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا کہ جو لوگ قسطوں کے اوپر پلاٹ لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک اس کمپنی کی یا کسی بھی سوسائٹی کی جو وہ پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے اس کی ایک فائل ان کے نام پہ کر کے دے جاتے ہیں. بیسک اس وقت زمین نہیں ہوتی, وہ ایک فائل دیتے ہیں اور ان سے قسطیں لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ جب ان کا پیمنٹ شیڈول پورا ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ زمین بھی خرید کے اس کو ڈیولپ کر کے تو ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ فائل سسٹم چلا تھا ملک صاحب کے دور میں, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرے نے فائل بیچنا شروع کر دیا اور ایک مارکیٹ بھی ایسے تھی اور ٹرینڈ چل پڑا فائل کا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ فائل سے بیسک پلاٹ میں بننا تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی میں پچھلے 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہیں بنی. دراصل یہ فائل کا کانسیپٹ اس وجہ سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اس کے مطابق یہ ہے جی, ایک کلائنٹ کے پاس 4 فائلیں ہیں, ایک ہی سوسائٹی کی, ایک ہی بلاک کی. مائنڈ سیٹ ان کا یہ بنا ہوا ہے جی جب ان کے ریٹ ریوائز ہوں گے تو یہ فائلیں ہماری پروفٹ میں ہو جائیں گی. تو کیا واقعی ایسا ہے یا یہ غلط بات ہے؟ دیکھیں, میری جو ایک اپنی آبزرویشن ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس حساب سے لیا تھا کہ انہوں نے پریویس چیزوں کو دیکھا تھا, جیسے ٹاپ سٹی ہو گئے, ممتاز سٹی ہو گئے, یا فیصل ٹاؤن کا کچھ جو انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جب آپ 2-3 فائلیں لے دیتے ہیں تو فائلیں پروفٹ کے اوپر جاتی تھیں اور وہ ایک کو بیچ کر دوسرے کی انسٹالمنٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. اب چونکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپر کا بہت بڑا قصور ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ کسی نے اگر جنرل بلاک کو نکالنا ہے نا تو اس نے اس کو پورا نہیں کیا, لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اس کو ریسیل کرنا. اس نے جنرل بلاک ادھر کا ادھر ہی پڑا رہا, اس کی بھی بکنگ جاری تھی, ساتھ اوورسیز کو نکال دیا نئی فائلوں کے لیے. وہ لوگوں نے بجائے اس کے کہ پرانی کو خریدتے یا پرانی کا کوئی پروفٹ بنتا یا پرانی جو ہے وہ ریسیل میں آتی, اس کی ان جو انویسٹر تھا, جو ہمارا ممبر تھا, اس کو فائدہ ہوتا, تو وہ بجائے اس کے کہ اس میں انویسٹ کرتا, وہ کہتا ہے کہ میں پروفٹ کیوں دوں, میں نئی چیز کے اوپر کیوں نہ جاؤں. تو یہی ہم نے اپنے جو اس راولپنڈی اسلام آباد کے کچھ راؤنڈ میں جس کے ہم لوگ کام کرتے ہیں تقریباً سب نے یہی کام کیا. جنرل بلاک کو لانچ کیا, اس کو پروفٹ کی طرف جانے نہیں دیا. کسی نے ایگزیکٹو کو لانچ کر دیا, کسی نے ہیرو کو کر دیا, کسی نے اسپورٹس ویلی کو کر دیا, کسی نے جناب اوورسیز بلاک کو کر دیا. تو یہاں پہ آ کے ہمارے جو ممبر ہے اس نے نقصان کھایا, وہ پھر کسی کو چلا نہیں پایا. اور کچھ ایسے بھی ہمارے دوست تھے جس نے کہا تھا کہ سر جی تسی 5 فائنل لینا ہے, تسی دیکھنا کہ 6 مہینے بعد نان پروفٹ مل سی, وہ نان پروفٹ تے چل سکے. موسٹلی ہماری ڈیمانڈز آتی نہیں, میرے پاس ایک ہی سوسائٹی کی 5 فائلیں ہیں, ڈاؤن پیمنٹ میں نے دی ہیں, تب بکوا دیں انہیں, نہ وہ آگے کے رہے نہ وہ پیچھے کے رہے. اکثر فائلیں کینسل ہو گئی اور اکثر لوگوں نے یہ کہا دفعہ کرو یار, ایسی کچھ کرنی نہیں ہے, بس لیو اٹ. اس کو جتنے بھی قسطوں والے پروجیکٹس ہیں ان کا ڈیوریشن نارملی جو ہم دیکھتے ہیں وہ 4 سے 5 سال ہے. 15-20 ہزار جن کی قسط ہم ان کی بات کرتے ہیں, بڑے پروجیکٹس کی بات نہیں کرتے. تو کیا 4 سے 5 سال میں ڈیلیور کر پاتے ہیں؟ میں نے راولپنڈی اسلام آباد کی جتنی ہاؤسنگ اسکیمیں دیکھی ہیں اس میں بڑے بڑے نام ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی نے 6 سال کے اندر اپنے چیزوں کو ریڈی کر کے اور اس کو آباد کیا. 4 سال کا ٹائم لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز لیں, 2 سال اس میں لگا دیتے ہیں, اور پھر
چلتے 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 اگر کہیں آبادی کی طرف جائے نا، آبادی کی طرف، تو 10 سے 12 سال لگتے ہیں، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ آہستہ. آپ بیریا ٹاؤن کی میں مثال دیتا ہوں، کتنا پرانا ہاؤسنگ اسکیم ہے، بہت بڑے پروجیکٹ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اس کے کئی جگہ کے اوپر پلاٹ خالی پڑے. ٹھیک ہے، یہ میں ٹاپ سٹی کی بات کر لیتا ہوں، اس کو بھی کم از کم 20-22 سال ہو گیا، اب جا کر ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی نے اپنی پیک پکڑی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا یہ ہے کہ جس بندے نے انسٹالمنٹ کے اوپر لیا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ذہن میں رکھے. اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ 10-12 سال میں جا کر یہ 8-10 لاکھ والے یا 15-20 لاکھ والے ان کو پلاٹ جو ہے وہ کروڑوں میں دیں گے، فوری طور پر نہیں. ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے بیچ میں ایڈ کر دیے. چلے ایک سوال آ گیا میرے دماغ میں کہ ڈیولپمنٹ چارجز 4 سال بعد جا کے جب کلائنٹ کو بتاتے ہیں وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ 10 لاکھ کا تو پلاٹ تھا، 10 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز آگے تو میں یہ کیسے دوں گا. تو یہ ڈیولپمنٹ چارجز پہلے کیوں نہیں اناؤنس ہوتے؟ یار دیکھیں، بڑی سوسائٹیوں نے نا جو جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، وربلی جو ہماری بات ہوئی تھی، اور ہم نے بھی کلائنٹ کو یہی بتایا تھا کہ بھائی جان یہ جو ہے نا نیا پاکستان ہے یا لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، اس کو آپ کو صرف اور صرف یہی دینے ہیں. بعد میں پوزیشن چارجز لوگ لیتے ہیں یا یوٹیلیٹیز کے چارجز لیتے ہیں، لیکن انہوں نے نا آج کل اگر آپ پڑھیں نا تو جو بھی فائل بن کر آتی ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک اتنا باریک لکھا ہوتا ہے نا، یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تاکہ اب کلائنٹ جو ہے وہ اگر کوئی کیس بھی کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی ہم نے تو لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اوپنلی جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیمیں پچھلے 5-6 سال میں آئی ہیں، اوپنلی کسی نے نہیں بتایا کہ ہم اس کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز لگائے ہیں. اس میں پھر میں چودھری عبد المجید صاحب کو زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی جو اسکیم آئی ہے فیصل ہلز کی اور یا فیصل ٹاؤن فیز 2 کی، انہوں نے ود ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے ایک ہی دفعہ کلائنٹ کو ساری بات کلیئر کر دے بھائی یہی آپ کو لگیں گے. اس کے بعد یوٹیلیٹی چارجز ہوتے ہیں یا میٹر کے بل یا بجلی کے بل، تو وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں. NOC کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ناٹ آبجیکشن سرٹیفکیٹ یہ ادارے کی طرف ملتا ہے، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بجلی، پانی، گیس، آپ کو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ دینا ہوتا ہے. اور پھر کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ نہیں دیتے، جیسے ایگریکلچر زمینیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ایگریکلچر ہی دے. کچھ شاملات زمینیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کو NOC نہیں ملتا، لیکن اگر NOC مل جاتا ہے تو اس کی ورتھ بہت بڑی ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ کے اوپر زمینیں تو موجود ہیں، ڈیولپمنٹ بھی بے تحاشا ہوئی ہے، لیکن NOC نہیں ہے. اور کئی جگہ کے اوپر میں 16 کی اگر مثال دوں آپ کو، اسلام آباد کا سیکٹر ہمارے سامنے ہے، اس کے پاس NOC یا لیگل ڈاکومنٹ ساری ہے، لیکن اس کی زمینیں کلیئر نہیں ہیں. تو اس NOC کو کیا کر رہے ہیں کہ جس کے پاس زمینیں نہیں ہیں، اور اس زمین کو کیا کر رہے ہیں جس کے پاس NOC نہیں ہے. یہ دونوں جوڑے ہوئے ہیں، دونوں ضروری ہوتے ہیں. فائل سسٹم سے ہم نے انٹرویو کا آغاز کیا تھا، بیسک یہ ٹاپک تھا آج ہمارا. تو مشورہ کیا دیں گے ناظرین کو؟ کیا فائلز رکھنی چاہیے، یا اگر وہ لیتے ہیں تو کتنی فائلیں لیں، وہ چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ یہ ذرا ایک مشورہ دیں. دیکھیں، یہ جتنا بھی ہے نا فائلیں جن لوگوں کے پاس ہیں، وہ سب سے پہلے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں. ٹھیک ہے، کیوں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ وہ پروجیکٹ زمین کے اوپر ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے، اس نے اندر کوئی کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا، کیا وہ پیسہ لے کر بھاگ تو نہیں گئے، یا اس نے اپنی جو زمین ان کو دکھائی تھی اس کو الٹرنیٹ پتہ چلے کہ انہوں نے دکھائی تو اسلام آباد میں دی اور نکل پنڈی کھیپ سے دی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر وہ لیٹ سویٹ کرتے جا رہے ہیں اور لیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور جن کا زمین ہے ہی نہیں ہے، ہوا میں ہے، ان سے ڈیولپمنٹ چارجز بھی مانگ رہی ہیں. اور بڑی سوسائٹیوں کو میں نے لاسٹ انٹرویو میں کہا تھا، بڑی سوسائٹیاں ایسی آئی تھیں جو بھاگ گئی ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے کہ پیسے مزید نہ پیسہ. ٹھیک ہے، جو چل رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ چارجز آپ سے مانگ رہی ہیں، موقع کے اوپر سوسائٹیاں موجود ہوں. میرے خیال میں ہر بندے کو ایک اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا ایک پے کر سکتا ہوں، اس کے مطابق وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے. اور ڈیلر بھائی ہمارے کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، تو میں نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ یار ایک بندہ اگر ایک فائل چلا سکتا ہے، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، تو اس کو آپ ایک ہی فائل دیں. آپ اس کو 3 فائلیں دیں گے، وہ ایک کے چکر میں بھی پھنسا رہے گا، وہ نہ ایک کلیئر ہوگی نہ 3 کلیئر ہوگی اس کی. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت یہ فائل سسٹم چلی تھی اس وقت خان صاحب کا دور تھا. ٹھیک ہے، اور اتنا پیک تھا کہ ہمارا جو اتنا اوورسیز کلائنٹ تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں یار میں چلا لوں گا، 3-3 4-4 بھی چلا لوں گا، فارم ہاؤس بھی لیے لوگوں نے، کمرشل بھی لیے. لیکن اب جو ہمارا اوورسیز کلائنٹ ہے، چاہے مڈل ایسٹ کا ہے، چاہے یورپ کے ہیں، چاہے جدھر کے بھی ہیں، ہر جگہ کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت برے حالات ہیں. ٹھیک ہے، بہت ظاہر بات ہے، پاکستان کی مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. اور بلکہ ابھی مجھے ریسنٹلی کچھ ایک دوست کا فون آیا تھا، مجھے کہتا ہے کہ یار
میں 1 لاکھ روپے انسٹالمنٹ دیتا ہوں, میرے گھر کا بل آتا تھا 20,000 25,000, اس دفعہ 78,000 روپے بل آیا. ابھی اے سی اسٹارٹ ہو, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ یونٹیں بھی گری ہیں بقول شہباز شریف صاحب کے کہ جی ہم نے 7 روپے کچھ کم کیا. اگر وہ 7 روپے کچھ جو بڑے ہوتے تو پھر تو لاکھ کراس ہو جانا تھا نا, کیونکہ 2 اے سی ہیں, باقی بھی چیزیں ہوں گی. تو اب جو ہے سسٹم وہ اس کو تو چلانا پڑے گا, پھر مرجنگ آ جاتی ہے. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جن لوگوں کے 5 5 6 ہیں, تو اس میں میرا یہ مشورہ ہے کہ جو سوسائٹیز ایک دوسرے کے اندر آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہیں, مثال کے طور پہ آپ کی 5 فائلیں ہیں ایک ہی نام کی ہیں یا آپ کی مسز کے نام پہ ہیں, تو وہ سوسائٹی ایڈجسٹ کر رہی ہے تو اس کو کرا کے 1-2 پلاٹ بنا لینے چاہیے, باقی نکل جائے. سال 2025 جب شروع ہوا تھا تو سب نے کہا تھا کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا سال ہے. 2024 کے مقابلے میں 2025 کے تقریباً 4 مہینے گزر چکے. آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کیا کہتے ہیں, کتنا ایک فرق پڑا 2024 اور 2025؟ یار 2024 تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. 2025 جب سٹارٹ ہوا جنوری اور فروری, میرا خیال ہے کہ بہت کام آیا, ٹھیک ہے, آپ نے بھی کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے, میرے دوستوں نے بھی اچھا کام کیا. مارچ میں رمضان آ گیا, رمضان میں ویسے ہی کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب 1 مہینہ مزید گزر گیا, اپریل بھی گزر گیا, کوئی اس حوالے سے کوئی بہت سپیڈ نہیں ہے, لیکن ٹاک ٹوک لگے, لوگ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی, بینک کا انٹرسٹ بہت کم ہوا, پھر حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے. لیکن اب یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے درمیان میں اب لوگوں کو تو ویسے بھی سچی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو آتی ہے, جب وہ اپنے آپ کو مینیج کرنے لگتے ہیں, کچھ چیز لینے لگتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسی ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ وہیں پہ رک جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. بالکل ایسا. تو یہی ہوا ہے, ابھی فی الحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلے جی, انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے لیے, مالکان کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا سال ہو. ظہیر صاحب نے بڑی انفارمیٹیو گفتگو کیا آج ہمارے ساتھ. انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.